السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، میں تو کئی بار بتایا ہے، تو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز ہے جی جو مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارا اور آپ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر مجھے اپنا رابطہ بحال کرنے کے لیے اس چیز کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے۔ تو آج بھی وہی دن ہے، ہمارا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، تو مجھے کوئی خبر نہیں ہے آپ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے اور میں نے بنا کر کیا اپلوڈ کرنا ہے۔ ایک ہنسی مذاق میں پوچھ رہا ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ پہلی 2 تاریخ کو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کام کافی زیادہ ہے جی، کچھ کام بچوں سے کرواؤں گا، اس بات کو میں نے ویسے ہی ڈیش ڈال کر چھوڑ دی ہے۔ اب یہ ڈیش کو پر کرنا آپ لوگ کا کام ہے، تو ابھی ہم لوگ اپنی مصروفیات شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ سے بھی شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے آپ سے امید کرتے ہیں ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ لوگ بھی بس السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، گھر کی صفائی وغیرہ تو بچوں نے کر دی ہے، تھوڑی سی چادریں وغیرہ سیٹ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ جو ہے نا ہفتے ڈیڑھ کے اندر میں یہ جو چادریں وغیرہ چینج کر کے، کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو اس سے پہلے تھوڑی سی رمضان کی بھی تیاری کریں گے۔ تو آج میں نے روزہ رکھا ہے، حسن اور سیم مجھے کہنے لگے تھے مما ہمیں بھی اٹھانا، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ سالن نہیں تھا گھر میں کھانے کے لیے، کیونکہ کل دن کو چاول بنائے تھے، تو وہ رات کو چاول تو سحری کے ٹائم پہ کھائے نہیں جاتے، تو میں ایک انڈا منگا لیا تھا۔ تو انہوں نے رات کو جب سو رہے تھے اس ٹائم پہ مجھے بتایا، تو اس ٹائم پہ جا کے باہر سے انڈا بھی تو نہیں لا سکتے تھے، تو پھر میں نے نہیں اٹھایا، ان کو خود ہی اپنے لیے سحری بنائی ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو مجھے یہی بول رہی ہیں کہ مما آپ نے ہمیں نہیں اٹھایا، خود آپ اٹھ گئی ہو۔ میں نے بولا بیٹا میں اس وجہ سے آپ کو نہیں اٹھایا کہ کھانے کے لیے سحری میں سالن نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے بولا چلیں پھر جو ہے نا آج اگر دن کو کچھ کھانا بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا سحری کے ٹائم پہ اٹھاؤں گی، 2 دن آگے روزے آپ رکھ لینا۔ تو یہ چادریں وغیرہ میں سیٹ نہیں کرتی، یہ چادر جو ہے نا ساتھ چپک جاتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ تو جنت کے بابا یاسن اور حسین اپنی چرپائیوں پہ بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، تو چادریں جو ہے نا پھسل کے ساری آگے آ جاتی ہیں۔ اس دن بھی میں نے بولا کہ چلیں یہ چادریں وغیرہ میں سیٹ کروں، لیکن نہیں کی۔ یہ دیکھیں جنت کے بابا پھر بھی مجھے کہتے ہیں کہ سونیا مجھے صحیح سے نیند نہیں آتی۔ ایک دوسری چادر ڈالی ہوئی ہے، ایک تلائی، یہ دوسری تلائی، یہ تیسری تلائی، 3 تلائیوں کے اوپر جنت کے بابا کو ڈال کے دی ہوئی ہیں، وہ سوتے ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں مجھے میری جو ہے نا نیچے سے چرپائی، اور چرپائی بھی وہ نہیں ہے، چپتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ والی چرپائی پہ تو ویسے بھی آدمی سو سکتا ہے، اس چرپائی پہ تو سونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تلائیاں ڈالنے کی، لیکن 3 تلائیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ تلائیاں جو ہے نا چرپائی سے نیچے اتر رہی ہیں۔ اچھا جی، آج یہ میری جگہ جا رہے ہیں، تھوڑا کام سے جا رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں دونوں، ابھی کپڑے پہنے انہوں نے۔ اچھا آج باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جی، 2 دن موسم کافی بہتر تھا، آج پھر جو ہے نا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، وہ کراچی میں نہیں جس طرح سائبیریا کی ہوائیں چلتی۔ حسن نے تو موزے بھی پہن لیے ہیں، شوز وغیرہ پہن لینا حسین آپ بھی۔ حسن نے کیا کیا، حسین کے بھی موزے پہن کے خراب کر دیے۔ اپنے موزے جلا کے بابا نے جلائے تھے، ابھی میرے موزے پہنے ہوئے، آگے سے مجھے کہہ رہے آپ کے موزے نہیں، بابا کے، بابا نے جلائے تھے وہ موزے میرے۔ دیکھیں بابا آپ کا نام دیجیے، بابا نے جلائے تھے، وہاں میں ہیٹر کے سامنے گرم کر رہے تھے، باہر جل گئے تھے، تھوڑے پھٹ بھی گئے تھے، ایک بابا نے پھاڑا تھا، ایک میں نے پھاڑا تھا جلا کے، اسی نہیں پھاڑے تھے سارے، ایک آپ نے پھاڑا تھا، یاد کرو یہاں سے آپ پھٹا ہوا تھا جگہ سے، وہ تو میں نے پہن کے پھاڑے تھے نا بیٹا، یہ ہیٹر کے آگے تو نے گرم کر کے۔ میں نے پھاڑ دیا، ایک آپ نے پھاڑ دیا۔ تو یہ موزے اب کس کے ہیں؟ یہ الگ کمپنی کا، یہ الگ کمپنی کا، اس میں سے ایک میرا ہے اور ایک اس کا ہے، بس اس کا ایک دیکھو یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، بس وہ اس کو دے دے، کمپنیاں تو چھوڑ جس کمپنی کا میرا ہے نا، لیا۔ ایک میرا اپنا ہے اور ایک اس کا ہے۔ اچھا جو کمپلین میں نے بولی ہے نا اسے کرنا، اب ہم آڈینس کو نہیں بتا رہے، آڈینس ہمیں رات کو بتائے گی کہ یہ لوگ کہاں گئے تھے، یہ بھی اسی کام سے جا رہے ہیں جی۔ تھوڑا سا رستہ لمبا ہے، میں نے انہیں کہا ہے کہ سزوکی پہ چلے جانا، کیونکہ لوکل میں یہاں سزوکی چلتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے نہیں ہم پیدل جائیں گے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ میں اس لیے ان کو دکھا رہا ہوں، اکثر کومنٹ ہوتے ہیں کہ کوٹیاں نہیں پہنتے، شوز نہیں پہنتے، یہ دیکھیں شوز بھی ہیں ان کے،
اور کوٹیاں بھی ہیں ان کے، مرضی سے پہنتے ہیں، میرے شوز وہ رہے۔ اچھا جی، جنت نے یہ مرغیوں کو جو ہے نا کچھ کھانا وغیرہ ڈال کے عادی بنا دی ہے، اب وہ باہر سے شور کرتی رہتی ہیں۔ اب یہ چاول بچے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈالوں ان کے آگے، یہ دیکھیں۔ اچھا جی، سونیا جنت کو لے کے آئی تھی اوپر، آج جنت کو نہلانے کا پروگرام تھا، پھر میں نے بولا نہیں، آج جو ہے نا صحیح ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نہیں اتنی بھی نہیں چل رہی تھی، سر دھو لیتی میں۔ آپ ابھی دھوپ میں آئی ہو نا، تیار تو کر دی ہے سونیا نے۔ دکھاؤ کپڑے، دکھاؤ، کھڑی ہو، دکھاؤ پاپا کو کیسی لگ رہی ہو۔ مجھے باہر کہتی ہے بابا آپ کو نہیں لگتا میں بڑی ہو رہی ہوں؟ میں نے بولا بیٹا ہاں مجھے لگ رہا ہے بڑی ہو رہی ہو، لیکن آپ بڑی ہو رہی ہو، آپ تھوڑا سا سمجھدار بھی ہو، تمیز بھی سیکھو۔ پھر فوراً مثال دیتی ہے حسن کی، حسن تو میرے سے بڑا ہے بابا، وہ بھی تو مستی کرتا ہے۔ کنگھی کرنے کے لیے میں اس کو لے کے آئی ہوں جی اوپر دیکھو، دیکھا تو ہے ہی نہیں۔ ہاں تو ایک تو ہوتا ہے نا بچہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کنگھی کرواتا ہے، نہیں بالکل بھی، یہ اور حسن خاموش ہو جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو یار میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے قسم خدا کی۔ وہی ابھی میں نے اس کو بولا ہے، میں نے بولا بیٹا اب تو اتنا بڑا ہو گیا، تیرے کو یوں داڑھی کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے شرم آتی ہے، بڑے بزرگ کہتے تھے تیری داڑھی کو ہاتھ لگاتے چپ ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں چپ کرتی، اتنی ہاں باتیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اتنی ابھی بچے پتا کیا بول رہی ہے، زور سے کھینچ کے پودی باندھتی ہو، آپ تو چاہتی یہی ہو کہ میرے بال درد کریں، میرے بال ٹوٹیں، یہ وہ ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ پاک ہدایت دے، بڑھاپا مشکل لگ رہا ہے، ہمارا بڑھاپا مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں حسن کی کسی کسی بات پہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے جی، کیا کروں میں، پھر کہتی ہوں ابھی بچہ ہے شاید تھوڑا سا سمجھدار ہو، حسین نے شروع سے بھی تنگ نہیں کیا، تھوڑا سا بھی سمجھدار نہیں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تو دعا تو میری یہی ہے۔ باقی اچھا کچھ بچے میں نے ایسے دیکھے جو بچپن میں شرارتی اور بچپن میں بہت زیادہ وہ ہوتی ہے، بڑے ہو کے وہ زیادہ ہی سمجھدار، میں خود اتنا شرارتی تھا یار، وہ زیادہ وہ سمجھدار اور زیادہ جو بولے بچے ہوتے ہیں ان سے زیادہ یہ والے بچے میں نے کافی دیکھے۔ یہ جو شرارتی ہوتے ہیں نا یہ ہوتے تیز ہیں، ذہین ہوتے ہیں۔ جی میں بھی تو تیز ہوں۔ ابھی کہہ رہی ہے میں بھی تو تیز ہوں۔ صحیح کہہ رہی ہے۔ جنت کے بابا بھی نیچے چلے گئے ہیں، وہ تھوڑا سا کپڑے انہوں نے بھی چینج کرنے تھے، کلر وغیرہ کی ہے، بچوں کو کام کے لیے بھیجا تھا تو شاید وہ بھی آ گئے ہیں نیچے، تو چلتی ہوں نیچے، میں بھی نماز کی بھی تیاری کرتی ہوں کیونکہ زور کی اذانیں ہو گئی ہیں۔ کھانے پکانے کا تو فیس ہے میرا روزہ ہو، تو اس دن پھر وہ کھانا پکانا بھی وہ شام کو ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سونیا آپ کے ساتھ ہی کھانا پینا ہے، تو صبح ناشتہ جو ہے نا بچے پھر کر لیتے ہیں، دیر سے کیا تھا آج بھی ناشتہ۔ تو جنت کے بابا یہاں پہ یہ جو لکڑی ہے نا یہ کاٹ رہے تھے کیونکہ کوکنگ کرنی ہے اوپر، تو وہ پلاس پچکاس جو ہے نا اس کے بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو تھوڑی بہت لکڑی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کی ہے، یہ بڑی والی جلتی نہیں ہے چولہے میں۔ تو ابھی جنت اوپر تھی، موسم اچھا ہو رہا ہے، دھوپ نہیں ہے، چھاؤں ہی ہے، اوپر وہ بیٹھتی نہیں ہے دھوپ میں، وہ چلی گئی ہے نیچے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نیچے جا رہی ہوں، بھائی یہ بھی آ گئے ہیں، ابھی میں بھی چلوں نیچے۔ نیچے اتر کے آئی ہوں، جنت شہزادی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، حسن لوگ بھی آ گئے ہیں، واپس آ گئے ہو بیٹا؟ جی اب حسین بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میگی بنا رہے ہیں جنت کے لیے۔ بابا نے مجھ سے بالا کیا؟ حسین جنت کے لیے میگی بنا رہی ہو تو خود کیا کھا رہی ہو؟ وہ تھوڑے سے چاول تھے وہ بابا نے میرے مرغیوں کے آگے ڈال دیے۔ ہم بسکٹ کھائیں گے، بسکٹ کھاؤ گے دن کو؟ آپ لوگوں نے تو بولا تھا کہ میرے کو روزے کے لیے اٹھانا، آج کھانا بنائیں گے نا سحری کے ٹائم پہ، پکانے کے لیے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سالن نہیں تھا، میں نے تو ایک انڈا بنا کے کھا لیا تھا، آج جو ہے نا سالن بنائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کل روزہ رکھنا میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بابا کی جیب سے نکالے، میں نے پوچھ کر نکالے بابا سے۔
सच बोल रहे हो? हाँ, सामने कमीज रखी थी, बाप बाथरूम में थे, मैंने बाबा से पूछा, मैंने बोला शान भाई हमने अपने पैसे ले रहे आपकी जेब से, मैंने बोला हमने 100 रुपये लिया, बाबा बोला ठीक है पूछ भी लो, भी आवाज़ आवा बात से पूछो, बाबा बाहर आए बाबा से पूछ लेना, मैंने बाबा से पूछे, बिना पूछे पैसे नहीं निकालता। मैं भाई तो लेटा हुआ था, सब भाई ने आगे मेरे को बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने लिए, आप लोग और मेरे लिए चीज़ देने के लिए, आप उधर जाके मैगी पका दीजिए हमको, बस में वही आवाज़ आई। अच्छा जी, अपने लिए बिस्कुट लेके आए हैं और जन्नत को जो है ना यहाँ पे हुसैन ने बना के दी है जी मैगी। और जन्नत मुझे बोल रही है मम्मा भैया ने जो है ना बाबा की जेब से पैसे निकाले हैं, अब जैसे निकाले वो मुझे तो पता है कि कभी ये पैसे वैसे निकालते नहीं है, ना ही अगर उनको 10 रुपये भी वापस आते हैं वो भी वापस देते हैं कि मैं बोलूँ कि नहीं, वो वैसे ही मैं मजाक कर रही थी कि क्यों निकाले हैं, तो कह रहे हैं नहीं हम लोगों ने बाबा से पूछा है। तो हम लोग दुकान पर जा रहे थे, अपने लिए बिस्कुट लेके आए हैं, वो खा रहे हैं दोनों भाई, और जन्नत के लिए मैगी पकाई है। तो ऐसे कभी भी अल्लाह सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, और ऐसा काम कभी भी मेरे बच्चों ने नहीं किया। जन्नत तक पैसे पड़े रहते हैं हमारे, कोई चीज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ते हैं तो वो मांगते हैं, लेके जाते हैं। हाँ, ये क्या है? यासन भाई ने दिए हैं 40 वाले बिस्कुट आए हैं, 2 और 20 रुपये वापसी आए 100 रुपये में। अच्छा जी, 100 रुपये लेके गए, उसमें से 40 के बिस्कुट ला के दोनों ने खाए और 20 रुपये ये हमें वापस दे दिए। हाँ सर, आप बच्चे हो तो आप बिस्कुट खा रहे हो छोटे बच्चों की तरह। हल्की फुल्की भूख लगी, हल्का फुल्का बिस्कुट खा रहे हैं। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टाक। जन्नत के बाबा वाशरूम में घुसे हुए हैं, तो मैं जन्नत के बाबा की कमीज़ की करती हूँ जी तलाशी, आपको भी दिखाती हूँ उनकी जेब में क्या क्या है। अच्छा जी, ये उनके पैसे हैं, ये जी उनकी तस्बीह, नमाज के बाद वो ये तस्बीह पढ़ते हैं। जन्नत बाबा को नहीं बताना, हम लोग उनकी चाबियाँ वगैरह होंगी। आज कमीज उतारा है मर्द तो उसके जेब की तलाशी हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। तो ये रही जी उनके कार्ड वगैरह, तो ये रही जी उनकी चाबी, ये चाबी उनके पास ही रहती है जी, हमारे घर की चाबी, क्योंकि बाहर बहुत जाती है ज़्यादातर, तो दरवाज़ा पर जाने से बेहतर यही है कि वो दरवाज़ा खोल के वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तैयार हो चुका हूँ। आज ज़रा दाढ़ी वगैरह भी सेट करवाई है, कलर वगैरह भी लगवाया है। सोनिया मुझे कहती रहती है आप ज़रा जो है ना टिप टाप में रहा करें, हाँ जी, और बिल्कुल मैं ज़रा सा ना लेट हो जाता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सेट करवा ली है, दाढ़ी भी और कलर भी लगा दिया। मेन मसला ये है ना कि काम में इतने बिजी होते हैं ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता। सर्दियों में आजकल नहीं पता लगता टाइम ना, का दिन का नहीं पता ही नहीं लगता। चलता। तो फिर ये है कि अभी आज जो है ना उन्होंने बोला, कल मैंने इनके कपड़े प्रेस किए थे तो कहने लगे सुबह सोनिया कलर भी करूँगा, फिर जो है कपड़े पहन लूँगा। तो बच्चों ने भी पहने, इन्होंने भी पहन लिए कपड़े, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक आपसे सच्चा वाक़या शेयर करूँ जो अभी हुआ है, और हमारी एक हमदर्द बहन, हमारी वीवर, जिनके साथ हमारा राब्ता भी है। राब्ता होने का मकसद ये है कि जी काफ़ी बहनें जो हमारी मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, जो सोनिया से बात करती रहती हैं, हाल चवाल हम लोग एक दूसरे का पूछते रहते हैं, कुछ वो हमें अच्छे मशवरे देते हैं। तो हम इसी तरह, वो बहन भी हमारे साथ राब्ते में थी। वो बाहर की कंट्री में होती हैं, 18 साल बाद जो है ना पाकिस्तान उन्होंने आना था। नहीं, काफ़ी टाइम से उनका जो है ना रब्ता हो रहा था, तो वो यही कह रही थी कि कभी चक्कर लगाया तो सोनिया में पाकिस्तान आऊँगी तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। वो हमें ये कह रही थी कि सोनिया की भाभी जो है ना कपड़े अच्छे सीती है, तो क्या मुझे भी कपड़े सिलाई कर देंगी। खैर उन्होंने जब आना था उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन बाद आपसे रब्ता करूँगी, अभी मैं निकल रही हूँ। तो शोर उनके जो हैं वो दूसरी कंट्री के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के हैं, और वो पाकिस्तानी हैं। खैर 18 साल बाद वो यहाँ पर आई, तो उन्होंने हमें कहा था हम आपसे पहुँच के रब्ता करूँगी, नहीं हुआ रब्ता, नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद उन्होंने हमें फिर मैसेज किए, और फिर उन्होंने जो स्टोरी सुनाई ना, बड़ा दुख हुआ। इंसान इस हद तक गिर चुका है, ख़ास तौर पर ये हमारे मुल्क की भी बेइज्जती है। खैर 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, अच्छे बुरे लोग हर उसमें होते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ। एक तो उनके अपने रिश्तेदार थे, वो बहन हमारी कहीं आई अपने रिश्तेदारों के पास 18 साल के बाद, तो उन्होंने जो है ना बकौल उनके जो है पैसे वगैरह सारे छुपा लिए, निकाल लिए। ये उन्होंने बताया। बोला मैं इस हद तक मजबूर हो गई और डर गई
کہ میں اپنی جو ہے نا جان بچا کر وہاں سے مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ اللہ نہ کرے آج میرے مال پہ یہ معاملہ ہوا ہے، کل میرے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتی ہیں میں بڑی مشکل سے ایئرپورٹ پہ میں جو ٹیکس وغیرہ بھرتے ہیں وہ بڑی مشکل سے بھرا، مجھے بالکل انہوں نے کنگال کر دیا. تو یعنی میں یہ بتاؤں کہ وہ اپنوں سے ایک قسم کی نا چوٹ کھا کے دیکھیں. اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے. وہ پیسہ ہر چیز جو ہے نا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. پیسے سے انسان بھوک نہیں خرید سکتا، پیسے سے عزت نہیں خرید سکتا، پیسے سے زندگی نہیں خرید سکتا. سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. اب وہ اتنی محبت سے بیچاری 18 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. جی شاید ان کے ایک واحد یہی رشتہ دار ہوں جن کے پاس وہ آئی، اور کتنی امیدیں لے کر آئی ہوں گی. اپنے ملک کی محبت میں وہ آئی، تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا. تو پھر وہ جو ہے نا سب سے ہی بدظن ہوئی. صرف یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے، وہ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں سے بدظن ہوئی. بلکہ انہوں نے میسج میں مجھے کہا بھی کیا پاکستان میں حالات اس طرح خراب ہو چکے ہیں. تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے بولا بہن بات یہ ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم لوگ یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے. بہت برا کیا انہوں نے، نہیں کرنا چاہیے. لوگ تو غیروں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. وہ تو پھر ان کی بہت قریبی رشتہ دار تھی جی، جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا. نہ میں نام بتاتا ہوں ان کا، نہ میں شہر بتاتا ہوں کہاں وہ آئی تھی. یہ انہوں نے مجھے خود کہا تھا اگر آپ نام اور اس کے بغیر میری سٹوری شیئر کرنا چاہیں تو میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ معاشرہ جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. اللہ معاف کرے. ویسے تو ہم عام روٹین میں دیکھتے بھی ہیں. اب یہ واقعہ سامنے آیا تو ذاتی طور پر ہمیں بڑا دکھ ہوا. بلکہ سونیا نے اتنا تک کہا کہ اگر آپ ہمارے گھر میں آتے نا تو یقین مانے میں نے کتنی بہن بھائیوں کو کہا بھی ہے یہ اپنے بہن بھائی کا گھر سمجھ کر آئیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہ لائیں. جو ہوگا ہم اپنی حیثیت کے حساب سے آپ کی خدمت بھی کریں گے. اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فیملی ہو، کیونکہ ہم لوگ خود فیملی ہیں. فیملی والے ہمارے گھر کوئی آتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں مہمان نواز اور ایماندار پائیں گے. تو یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرے سب پر. وہی بول رہی تھی کہ میں جیسے وہاں سے نکلی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا تھا، پھر اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جب واپس گئے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں نے بولا اگر میرے پاس اگر آپ آتے تو آپ کو یہ سب کچھ نہ دیکھنے کو ملتا. لیکن میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ بس آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، جنہوں نے کیا ان کو ہدایت دے. بس یہی دعا کر سکتے ہیں ہم دونوں نے، یہی بولا ہے. تو برا ہوا ان کے ساتھ، حالانکہ بڑا امیدیں لے کے آئی تھی. اتنے عرصے کے بعد مجھے کہہ رہی تھی کہ جب میں پاکستان آؤں گی آپ کے ڈریس جو ہوتے ہیں، جو سلائی کی ہوتے ہیں، جو کلر ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. میرے ساتھ میرے کو جو ہے نا مجھے بتانا، میں کروں گی کپڑے وغیرہ کے معاملات میں آپ سے رابطہ کروں گی. یہ وہ میں اکثر ان کو یہی کہتی تھی. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ہمارے کو گفٹ بھیجتے ہیں، یہ سارے لوگ کچھ بہنیں جو ہوتے ہیں. جی صرف ہمارا صرف اس لیے رابطہ نہیں ہے لوگوں سے کہ کوئی ہمیں گفٹنگ کرتا ہے. میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ایک فیملی کی طرح رابطہ ہے لوگوں کا. محبت ہوتی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ ان کو ہم لوگ اچھے لگتے ہیں. کچھ ہمارے بچوں کو اور ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہ ان کی محبت ہوتی ہے، وہ ہمیں طرف گفٹ بھیجتے ہیں. کچھ ہمارے بچوں کے لیے جو ہمارے لیے وہ ان کی محبت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے. لیکن ان کی یہ محبت تھی. انہوں نے ہمیں بس یہی اکثر میرے کپڑے وغیرہ دیکھتی تھی، وہ میسج کرتی تھی بہت اچھے لگتے ہیں سونیا، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہو یہ وہ. تو میں بھی آگے سے جواب دے دیتی تھی. تو میں نے یہی بولا تھا جب ٹھیک ہے جب پاکستان آپ آئی تو انشاءاللہ ضرور آپ سے جو ہے نا میں بتاؤں گی جو ڈریس آپ نے لینے ہوئے میں مدد کروں گی. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بس یہی یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا تھا تو ہم نے تھوڑا سا ویڈیو میں شیئر کیا ہے. تو چلیں آج کی ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ کریں. وہ دیکھیں آپ ہماری ختم کریں. وہ آگ دال رکھی ہوئی ہے جی میرے روزہ ہوتا ہے تو روزے میں جو ہے نا ان لوگوں کا بھی ساتھ ساتھ روزہ چلتا ہوتا ہے. تو ساتھ دال چڑھائی ہوئی ہے چولہے کے ختم اوپر. کرو میرا ہاتھ تھک گیا ہے. اچھا جی چلے جی آج کی ویڈیو ہماری یہ تھی جی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی دعا کے ساتھ یہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنی زبان میں رکھے. امید دیجیے جا دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.